الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سب کے سب تقریباً کسی کے بیٹے ضرور ہیں، اور اکثر حضرات باپ بھی ہوں گے. اس لیے میں ایک بات تو کامن پیش کروں گا اور دو باتیں مزید پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سے ایک کا تعلق بیٹے سے ہوگا، دوسرے کا تعلق باپ سے ہوگا. باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں اور بیٹے پر باپ کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. دنیا یہ حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے. اس میں جتنے انسان رہتے ہیں اور جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ایک کے دوسرے پر کچھ حقوق لازم کیے ہیں، ضروری قرار دیا ہے. ایک مرد ہے، اگر وہ باپ ہے تو باپ پر بیٹے کے حقوق ہیں. اگر وہ شوہر ہے تو اس پر بیوی کے حقوق ہیں. اگر وہ بھائی ہے تو اس پر بہن کے حقوق ہیں. غرض مرد کی جو بھی حیثیت ہو، اس پر شریعت کی طرف سے کوئی نہ کوئی حق، کسی نہ کسی کے حق لازم اور ضروری ہے. عورت ہے تو اس پر مرد کا حق ہے. اگر وہ مرد بیٹے کی شکل میں ہے تو اس پر باپ کا حق ہے. آج کی اس مجلس کے اندر بیٹوں پر باپ کا حق کیا ہے، پہلے اس کو بیان کروں اور اس کو بتلاؤں. آج کل کا جو ماڈرن زمانہ ہے، جس کو لوگ ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں، بہت آگے بڑھ چکا ہے زمانہ، اور لوگ یوں کہتے ہیں زمانہ بدل گیا. مگر صحیح بات یہ ہے کہ زمانہ نہیں بدلا ہے. اسلام جو 1400 سال پہلے تھا وہی ہے ابھی.
اللہ رب العزت کی طاقت جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی، اللہ رب العزت کا تعارف اور معرفت جو ابتدائی اسلام کے زمانے میں تھی، آج بھی وہی، جو احکام شریعت کے شروع زمانے میں تھے، آج بھی وہی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ رب العزت فرماتے زمانہ تو میں ہوں، زمانہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ ہاں، 1400 سال پہلے جو صحابہ تھے ان جیسے ہم نہیں رہے، اس کے بعد جو تابعین تھے ان جیسے ہم نہیں رہے، تو پہلے زمانے میں جو لوگ تھے ان جیسے ہم نہیں رہے، ہم بدل گئے۔ لیکن ہماری تبدیلی کو ہم اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا۔ زمانہ نہیں بدلا ہے، ہم بدلے ہیں۔ قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، نبی وہی ہے، اسلام وہی ہے، تو پھر کیسے زمانہ بدل گیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ماں باپ کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، مگر آج کل کا جوان یوں کہتا ہے کہ ابا تمہیں کہیں خبر نہیں پڑے، آج حالات پلٹا ہی کیا، آج تو دنیا میں یوں ہو رہا ہے اور تم وہی پرانی باتیں کرتے ہو، تم کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، تم کو نہیں بولنے کا۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث کو دیکھیں گے تو یہ بات ہم کو ضرور ملے گی کہ ماں باپ کی اصلاح کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ماں باپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے احتساب کی اور اس کا حساب لینے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہم پر تو ماں باپ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت کی ذمہ داری ہے، وہ فرض ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت بندگی مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ گئے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ گیا ہو تو ان کو اف بھی مت کہنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کو بیان کیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماتھا کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ کے سامنے۔ سر کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے جہاں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، آگے یہ بھی کہا کہ تمہارا پہلو اور تم اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہنا، اگرچہ عبادت والا نہیں لیکن اطاعت والا۔ ان کے سامنے اکڑ کر مت چلنا، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور تمہارے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت شکر کے ساتھ بھی جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہیں پر والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں وجود دیا حقیقت کے اعتبار سے، ایسے ہی ظاہری اعتبار سے والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ تو جیسے حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے وجود دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے،
ایسے ہی ظاہری اعتبار سے جو والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر بھی تقریباً اسی انداز سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جہاں تم میری اطاعت کرتے ہو وہیں پر تو تم اپنے والدین کا بھی کہنا مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، حتیٰ کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں، دین کے معاملے میں اگر وہ دھرم کی بات کرے کہ اسلام کو چھوڑ دو تو نہیں، وہ نہیں ماننا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، مگر دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ تو بدکاری اور زنا ہے۔ جو آدمی زنا کاری میں مبتلا ہوتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کو سزا دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا چکھاتے ہیں، اگرچہ فوری طور پر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر فٹکار آتی ہے، سزا آتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا وہ شخص جو رشتہ ناتا توڑنے والا ہو۔ تو یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی سزا کا کچھ حصہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، سزا کے اندر اس کو مبتلا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو اس پر اس کی سزا ہوگی ہی۔ اسی طریقے پر ایک حدیث کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کہ سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے، شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو جوڑا، شکر کے ساتھ والدین کا شکر، عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت، اور یا شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی۔ اندازہ لگائیے کہ والدین کا کہنا نہ ماننا، والدین کے اشاروں پر فدا نہ ہونا کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت بات ہے۔ اسی طریقے پر ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ تو کون سے 3 شخص؟ ایک تو وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، مہربانی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، قیامت کے دن غصے کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہو، مردوں کے طریقے کے مطابق چلنے والی ہو، مردوں جیسا بیس اختیار کرنے والی ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو دیوس ہو، بے غیرت ہو، وہ مرد جس کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی کے پاس، اس کی بیٹیوں کے پاس غیر محرم آتے ہیں اور مستی مذاق کرتے ہیں، مگر اس کی غیرت گوارا کر لیتی ہے اس کو، اور کچھ بھی بولتا نہیں ہے اور ان کو مستی مذاق کرنے دیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العزت اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر حدیث میں ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور دوسرا شخص
نشے کے اندر، شراب کے اندر مست رہنے والا، اور تیسرا شخص احسان جتلانے والا۔ والدین کی نافرمانی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ نشہ، شراب، آج کل یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اور شراب کے نام سے نہ صحیح تو مختلف پاؤڈر، اس کے جو مختلف نام ہیں، اس نام سے اب ہمارے معاشرے میں نشہ آ رہا ہے۔ جوان لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ایسی قسم کے پاؤڈر نکلے ہیں جس کو تھوڑا سا سونگھ لیا، ٹیسٹ آ گیا، مزہ آ گیا، تھوڑی دیر مستی آ گئی، اور اسی میں وہ اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں اور نشے کے اندر مست ہو رہے ہیں۔ بعض ایسی بسٹول آتی ہے جس کو پینے سے نشہ چڑھتا ہے۔ تو ہماری اولاد کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص والدین کا نافرمان، دوسرا شخص احسان جتلانے والا، اور تیسرا شخص تقدیر کا انکار کرنے والا، قسمت کو نہ ماننے والا۔ تو یہ بھی ایسا شخص ہے کہ اللہ رب العزت اس کی فرض نماز کو بھی قبول نہیں کرتے، نفل نماز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے پر ایک حدیث، ابھی رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے گیا، فضائل اعمال کے اندر آتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور 3 بد دعائیں کی تھی۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا، یا خدمت کر کے جنت کے اندر داخل نہ کروایا، تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک ہو۔ یہ حضرت جبرائیل نے کہا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی کہ والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بناوے، تو ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ اپنے والدین کو گالی دینا یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ کسی کے باپ کو گالی دینا یہ اپنے باپ کو گالی دینا ہے۔ کیسے؟ کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو تمہارے باپ کو وہ گالی دے گا۔ کسی کی ماں کو گالی دینا تمہاری ماں کو گالی دینا ہے، کہ تم نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج تو اولاد اتنی نافرمان ہوئی کہ ڈائریکٹ اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، ڈائریکٹ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے اندر تو سبب بھی مت بنو گالی کا، کہ ہم کسی کے باپ کو گالی دے، کسی کی ماں کو گالی دے اور اس کی وجہ سے ہمارے باپ یا ہماری ماں پر گالی پڑے، وہ بھی مت کرو۔ جائے کہ ڈائریکٹ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو گالی دینا۔ لیکن بہت ساری اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی۔ اسی طریقے پر ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اللہ کے واسطے اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں صبح کرے گا، دونوں کی اطاعت کر رہا ہو یا دونوں میں سے ایک کی اطاعت کر رہا ہو، اگر دونوں کی اطاعت کر رہا ہے تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک کی اطاعت ہے
تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اگر دونوں کا وہ نافرمان ہے اور ایسی حالت میں صبح کر رہا ہے تو جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگرچہ والدین ظلم کرے تو بھی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ والدین ظلم کرے، اگرچہ والدین اس پر ظلم کرے، اگرچہ والدین اس پر ظلم کرے، والدین ظلم کرے تب بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی، جواب نہیں دینا ہے ان کے سامنے۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو آخرت میں جواب دینا ہے، مگر تم جواب دے کر کے ظالم مت بن جاؤ، تمہارا فرض اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ اسی پر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی اصلاح کرنا تمہاری ذمہ داری میں نہیں ہے، والدین کے کاموں کا احتساب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری والدہ میری بیوی کو طلاق دینے کا کہہ رہی، کیا کروں میں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو، تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا مقام اتنا اونچا ہے، طلاق دینے کا نہیں کہا، مگر شریعت کا مزاج اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتلایا کہ والدین کا درجہ اتنا اونچا ہے، تم چاہے تو اب یہ کام کرو، تم چاہے تو بیوی کو لے کر کے گھومو۔ اسی طریقے پر ایک حدیث کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین تمہاری جنت ہے اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے اطاعت اور فرما برداری کی تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کی تو جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے اور جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ یہ تو چند حدیثیں میں نے ذکر کی، قرآن اور حدیث میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی بڑی تاکید آئی ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر والدین کے سامنے وہ چھوٹا ہی ہے، کتنا ہی اونچا مقام حاصل کر لے مگر والدین والدین ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے تو آج پکا ارادہ کرے کہ ہم والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ المیہ یہ ہے کہ بھول جاتے ہیں 2-4 دن یاد کر کے، حالانکہ والدین کے کیا حقوق اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، مگر 2-4 دن ہوئے، مہینہ ہوا نہیں کہ بھول گئے، پہلی عید میں گئے اور پھر اس کے بعد ختم۔ کون جانتا ہے والدین کو؟ اس لیے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری حیات ہے تو کرنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ والدین تو بہت بڑی بات ہیں، والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی ان کے انتقال کے بعد اچھا سلوک کرو۔ یہ والدین کے ساتھ سلوک کے درجے میں، ان کے دوستوں کا خیال رکھو۔ ہاں، اس لیے آج کل جو معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان بنی ہوئی، بیچارے کہتے ہیں مگر مانتی نہیں، اولاد چلاتے ہیں مانتی نہیں ہے، موبائل پر اور مختلف غلطیوں پر ٹوکتے ہیں مگر مانتی نہیں، اور بعض منہ پھٹ ہوتے ہیں تو جواب دیتے ہیں سامنے، تمہارو سنبھالو، تمہارا کرو، تمہارا تو ٹھکانہ نہیں ہے،
بعض لوگ تو یہاں تک بول دیتے ہیں کہ قبر میں پیر لٹک رہے ہیں اور پھر تم یہ کرتے ہو اور ہم کو یوں سکھامڑ دیتے ہو. یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. والدین تو بہت اونچا مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور یاد رکھو، اگر ہم نے آج والدین کو یہ جواب دیا ہے تو ہم بھی باپ ہے، کل کو ہماری اولاد بھی یہ جواب دے گی، اس کو سننے کے لیے تیار ہو. یہ دنیا ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. اور علماء نے مختلف واقعات لکھے ہیں کہ جس میں والدین کے ساتھ جو سلوک بیٹوں نے کیا ہے وہی سلوک ان کی اولاد نے ان بیٹوں کے ساتھ کیا ہے. حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ ابھی حیات ہیں، ان کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت مفتی احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ والد تھے دیوبند کے اندر، ایک دکان پر بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹا آیا اور ذرا زور سے اس کیبن کے اندر سے اور دکان کے اندر سے اپنے باپ کو کھینچا اور کھینچ کر کے وہاں پڑوس میں نالی بہہ رہی تھی، گٹر تھی، اس میں اس کے باپ کو گرا دیا. اب میں سوچ رہا تھا، اتفاق جو بیٹا تھا اس کی اولاد میں کوئی بیٹا نہیں تھا، سب بیٹیاں ہی تھیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس نے تو اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب اس کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا، میں نے خود دیکھا کہ وہ بیٹا اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیٹی ایک دن آئی اور اسی طریقے پر اپنے باپ کو کھینچا اور نالے کے اندر ڈال دیا. اس لیے دنیا کے اندر یہ حدیث میں نے سنائی کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. جس نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو بے عزت کیا ہے وہ اس دنیا کے اندر کبھی بھی عزت کے ساتھ جی نہیں سکتا. یاد رکھو، اس لیے یہ اولاد پر ضروری ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، ان کے سامنے جھکے رہے. ان کی باتیں ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے ہم اطاعت اور فرما برداری کرے. ہاں، شریعت کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے. نہیں، نرمی کے ساتھ. جیسے ہم کو بہت ساری باتیں نہیں ماننی ہوتی ہے تو ہم چپ چاپ راستہ نکال لیتے ہیں، ایسے اگر شریعت کے خلاف میں ہے تو ہم چپ چاپ راستہ نکال لیں گے، مگر ان کے سامنے آنکھیں نہیں دکھائیں گے، ان کے سامنے جھکے رہیں گے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے. والدین بیچارے صبح میں اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اٹھا کر تھک جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ صبح فجر ہی کے اندر والدین کو گالیاں دیتے ہیں. اب وہ کوئی غلط کام تھوڑا ہی کر رہے، وہ تمہاری نماز کی فکر کر رہے، تم کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر رہے، مگر تم ہو کہ اپنی نیند کے خاطر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو. نہیں آنے کا، بار بار نہیں اٹھانے کا، اور بعض مرتبہ تو ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. اس لیے آج پکا ارادہ کرو، آج تک جو ہو چکا ہے معافی مانگو، اور آج کے بعد کبھی بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑیں گے نہیں. ہمیشہ کے لیے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے. یہ بوڑھے لوگ ہیں، زمانہ دیکھا ہوا ہے، انہوں نے حالات دیکھے ہوئے ہیں، جو بات کہیں گے تجربات کی روشنی میں کہیں گے. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا واپس کہ ہمارے بوڑھے جو کہتے تھے اسی طریقے پر ہم کو زندگی گزارنی پڑے گی. غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اس امت کے آخر کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر اس کے اگلوں کی اصلاح ہوئی. اگلوں نے جو طریقے اپنائے ہیں اور جو چیزیں اپنائی ہیں وہی طریقے اور وہ چیزیں اپنانی پڑے گی، اور اسی طریقے پر جب آئیں گے تب اس امت کے آخر کی اصلاح ہوگی. اس لیے والدین کی اطاعت اور فرما برداری پر خوب زور دے. بیوی کی باتوں میں آ کر کے، دوستوں کی باتوں میں آ کر کے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو نہ چھوڑے. آج یہ بھی تکلیف ہے، بیویوں کی باتوں میں آ کر کے ماں کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے. بیوی کا حق اپنی جگہ پر، ماں باپ کا حق اپنی جگہ پر. ماں باپ کی بات میں آ کر کے بیوی پر ظلم بھی نہیں کرنا ہے،
اور بیوی کی بات میں آ کر کے ماں باپ پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب اس کا امتحان کا موقع ہوتا ہے، اس کی آزمائش کا موقع ہوتا ہے، ایسی آزمائش کے موقع پر بچ بچاؤ کر کے نکل جائے۔ ایک طرف بیوی کا تقاضا، دوسری طرف والدین کا تقاضا۔ جب انسان کو کبھی کسی جھگڑے کے اندر بچ بچاؤ کے نکلنا ہوتا ہے تو بہت سارے اچھے انداز سے وہ نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی اپنی بیوی کی بھی ایسی تربیت کرو، کہو کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے والدین ہیں۔ تیرے بھائی کے ساتھ اگر تیری بھائی کی بیوی تیرے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے گی تو تیرا کیا رجحان ہوگا؟ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے ہاں، ماں باپ کی خدمت یعنی ساس سسر کی خدمت بیوی پر ضروری نہیں ہے، مگر بیٹے پر ساس سسر کی خدمت ضروری ہے۔ اس لیے اگر وہ کہے تو وہ بھی تیرے بڑے ہیں، میرے بھی بڑے ہیں، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، تجھ کو بھی رہنا ہے، ان کو بھی رکھنا ہے، دونوں کو رہنا ہے ساتھ میں، یوں سمجھ کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں۔ اس لیے بچ بچاؤ کے ساتھ نکلے یا پھر اپنی بیوی کی ذہن سازی کرے اور اس کا ماحول بناوے، اس کا دماغ بناوے۔ آدمی چاہتا ہے تو سب کچھ کر لیتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق سمجھنے والا بناوے۔ اور ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ آنے والی جو دلہنیں ہوتی ہیں آج کل کی، ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے بچے بدل گئے ہیں ایسے وہاں لڑکیاں بھی بدلی ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے حالات کو اور دیکھ کر کے، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں کہ وہ ساری چیزیں سن لے، ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کی ذمہ داری میں جو باتیں آتی ہے شریعت کے اعتبار سے انہی کا اس کو مکلف بنانا چاہیے، اور جو ذمہ داری ان پر شریعت کے اعتبار سے نہیں ڈالی جاتی ہے اس کو ان پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کو اگر وہ شوق سے کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر شوق سے نہیں کرتی ہے تو ان پر پریشر ڈال کر کے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ظلم کریں گے تو ایک ظلم یہ قیامت کے دن مختلف تاریکیوں کی شکل میں اور مختلف اندھیریوں کی شکل میں جا کر کے رونما ہوگا اور دکھے گا۔ ظلم کہنے کو ایک ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے بہت ساری کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر وہ کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساروں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ان ساروں کی پھر بددعائیں، ان ساروں کی آہیں اس ظلم کرنے والے پر لگتی ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اب میں والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے والدین پر بیٹے کا حق یہ ہے کہ بیٹے کو زندہ رہنے دیا جائے، اولاد کو زندہ رہنے دیا جائے۔ آج بڑی دکھ کی بات ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حمل ہے، 2-4 بچے ہو گئے، حمل ہے، اور اگر سونوگرافی میں یہ بات آ گئی کہ لڑکی ہے اور پہلے اس کے وہاں لڑکیاں تھیں اور یہ بھی لڑکی ہے تو گرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ 3 لڑکے ہو گئے بس، اور بے احتیاطی کے اندر اگر حمل رہ گیا تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ناداری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ پہلے زمانے کے لوگ تو دنیا میں آنے دیتے تھے اور پھر مار ڈالتے تھے، اور ہمارا ماڈرن زمانہ اور جس کو ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اولاد کو زندہ رہنے کا حق ہے، زندگی کا حق ہے، اور یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ اس لیے اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے دیا جائے، یعنی ان کو دنیا میں آنے دیا جائے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کو زندگی کا حق حاصل ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، نئے نام کے چکر کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایسا نام چاہیے مول صاحب کہ گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو، ہمارے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ یاد رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے۔ نام ایسے رکھنے چاہیے جیسے کہ حدیث میں آئے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، اور اسی طریقے پر صحابہ اور صحابیات کے جو نام ہیں اور بزرگان دین کے جو نام ہیں ان کے ناموں پر سے نام رکھنے چاہیے۔
نام کے تعلق سے میں آپ کو ایک مسئلہ بتلاؤں کہ نام کے اندر بعض مرتبہ لوگ معنی دیکھتے ہیں، اس کا ارتھ دیکھتے ہیں، ترجمہ، لیکن اگر وہ نام صحابہ یا صحابیات کا ہے تو اس میں ارتھ اور ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس نیت سے نام رکھیں کہ فلاں صحابی کا نام ہے، چاہے اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اس صحابی کے اثرات اس میں پڑیں گے، اس میں پھر ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ نام صحابہ صحابیات کے ناموں میں سے، بزرگان دین کے ناموں میں سے نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا ارتھ اور ترجمہ دیکھ لینا چاہیے۔ اور ارتھ اور ترجمہ اگر اچھا ہوتا ہے تو بھلے وہ نام ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں کسی کا ہے، مگر اس کو رکھ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نہیں اس سے بھی اچھا چاہیے، نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد بہت سارے صحابہ صحابیات کے نام بدلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ، ابو بکر کے نام سے پہچانتے ہیں، مگر ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام شروع میں عبد الکعبہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام سے ہم نے بہت ساری روایتیں سنی، ان کا نام کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد شمس تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ان کا نام رکھا عبد الرحمن۔ عبد الکعبہ کعبے کا بندہ، اور عبد الشمس سورج کا بندہ، سورج کا غلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر کے عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو اس طرح بہت سارے ناموں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے۔ اور حدیث میں کہ ان کے اچھے نام رکھو، عقیقہ کرو، کان میں اذان دو، اقامت کہو، اور پھر ان کو پاکیزگی، صفائی، ان کے بال مونڈ کر کے 7ویں دن اتنی چاندی خیرات کرو اگر اللہ رب العزت نے دیا ہے تو، اور اس بال کو مونڈ دو، تو یہ پاکیزگی کو بتلایا ہے۔ تو یہ اولاد کے حقوق ہے والدین پر۔ اسی طریقے پر ایک حق محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ ماں باپ پر اولاد کے ایک حق میں سے ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کا اور مہربانی کا برتاؤ کرے۔ آج کل یہ بھی تکلیف ہے، ہر وقت ڈانٹنا۔ بعض ماں باپ کی مزاج میں ہی ہر وقت ڈانٹنا ہوتا ہے، نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو لیا اور چوما، ان کو بوسہ دیا۔ پڑوس کے اندر اقرا بن حابس مشرکین کا سردار تھا، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے تو 2-4 بیٹے نہیں ہیں، 10 بیٹے ہیں، مگر میں نے ان 10 بیٹوں میں سے کبھی کسی بیٹے کو چوما چاٹا نہیں۔ سرداروں کو کیا حق ہے کہ اپنے بیٹوں اور بچوں سے پیار اور محبت کریں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کی سنی تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ سن، اگر تو بچوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا ہے، جو شخص چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ اس لیے چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، یعنی انہوں نے اپنے زمانے میں جتنے لوگوں کو دیکھا، سب میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان اپنی اہل و عیال پر میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بڑے مہربان، اپنے بچوں کے لیے بھی بڑے شفیق اور مہربان۔ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، مہربانی کے ساتھ پیش آنا، ان کی بھولوں پر ڈانٹنے کا طریقہ جو ہے شریعت نے بتایا اس کے مطابق ڈانٹنا، اور حد سے آگے نہ بڑھ جانا، یہ بچوں کے حقوق کے والدین پر۔ اسی طریقے پر ایک حق یکساں سلوک کرنا، ہر بیٹے کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ آج اس میں بھی کمی ہے کہ ماں باپ کو ایک بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، اور جہاں دوسرا بیٹا آیا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، ہر اولاد تمہاری اولاد ہے،
ہر ایک کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ داد و دہیش کے اندر بھی کوئی چیز گفٹ میں دے رہے ہیں، ہدیے میں دے رہے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام ہدیے میں دیا۔ اب ان کی عورت نے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گی، اس کو نہیں مانوں گی جب تک کہ تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا دو۔ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنے اس بیٹے کو لے کر کے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گی، اس کو تسلیم نہیں کروں گی جب تک کہ تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا دو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری دوسری اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ دوسروں کو بھی تم نے غلام ہدیے میں دیا ہے؟ تو کہ نہ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں ظلم کی باتوں پر گواہ نہیں بنا کرتا۔ آج کل یہ زیادتی بھی ہوتی ہے کہ ایک بیٹے کو گھر دے دیا، ایک بیٹے کو مکان بنا کے دے دیا، ایک بیٹے کو پیسے دے دیے اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے پھر نافرمانیاں بڑھتی ہے۔ ہاں، اگر ایک بیٹا دیندار ہے، ایک بیٹا محتاج ہے، زیادہ ضرورت ہے، دوسرا بیٹا صدر ہے، تو اس موقع پر اگر اس کے صدر ہونے کی وجہ سے، دیندار ہونے کی وجہ سے، یا اس کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ زیادہ دیا اور دوسرے کو کم دیا، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی دینداری اور اس کی ضرورت یہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ یہ میرا والا ہے اور یہ والا نہیں ہے۔ یہ نیت کی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یا باپ اپنے بیٹے کے نام سب کچھ کر کے جاتے ہیں مرنے سے پہلے۔ اب جب انتقال ہو جاتا ہے، بیٹوں کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے اور بیٹا پھر اسی نام کی بنیاد پر قبضہ جمائے بیٹھتا ہے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہونے والے وارث کی میراث کو کسی طریقے کو اپنا کر کے کاٹ دیا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت کی میراث کو کاٹ دیں گے۔ دنیا میں اپنی اولاد کا بھلا کرنے کے لیے گئے، بیٹوں کا بھلا کرنے کے لیے گئے اور اس طریقے پر بیٹوں کے نام پراپرٹی کر دی اور بیٹیوں کو محروم رکھا، قیامت کے دن جنت کی جو میراث ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ بیٹے یہاں مزہ کریں گے اور وہ سزا میں پھنس جائے گا۔ اس لیے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، دینے کے اندر اس میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ بھید بھاؤ کرنا ہے تو میں نے جو باتیں بتلائی اس کے مطابق، ضرورت زیادہ ہے، دینداری زیادہ ہے، خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے، مگر اس میں بھی بالکل محروم کرنے کی تو اجازت نہیں۔ اس کو کچھ زیادہ دیا، اس کو کچھ کم دیا۔ ظاہری بات ہے کہ بیٹے باپ کے ساتھ کاروبار میں خدمت میں شریک رہتے ہیں، بیٹیاں عام طور پر اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں، تو اگر اس خدمت کی بنیاد پر بیٹے کو زیادہ دیا اور بیٹی خدمت نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے اس کو کچھ کم دیا، تو کوئی بات نہیں، اجازت ہے۔ مگر یہ بیٹا ہے، بیٹی تو پار کے گھر کی ہے، پار کی تھاپڑ کہوائے مشہور ہے، بیٹی تو پار کے گھر کی، وہ شادی کروا دی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بھئی شادی کروانے سے تمہاری بیٹی ہونے سے تھوڑی نکل گئی ہو، تو تمہاری بیٹی تو ہے ہی۔ اس لیے جیسے تمہارے بیٹے کا حق لگے گا تمہاری پراپرٹی میں، ایسے ہی تمہاری بیٹی کا بھی لگے گا، اس لیے اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک بہت ہی اہم حق ماں باپ پر اپنی اولاد کی تربیت کا ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کے دو پرکار ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک تو ظاہری تربیت اور ایک ہے باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت بچوں کے کھانے پینے کا، بچوں کے لباس کا، اٹھنے بیٹھنے کا، جو ضروریات ہے بچوں کی، اس کا خیال رکھنا۔ جب تک بچہ نابالغ ہے باپ پر اس کی ذمہ داری ہے، اور بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہے
باپ پر اس کی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اب بچے کی ذمہ داری، اگر وہ سمجھدار ہے، کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف نہیں، بیماری نہیں ہے، تو پھر اب بچے کے کھانے پینے کی، کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری بچے پر خود پر ہے۔ ماں باپ اگر کر رہے ہیں تو وہ احسان کر رہے ہیں۔ ہاں، بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوگی وہاں تک بیٹی کا خرچہ پورا باپ پر رہے گا۔ تو یہ تو تربیت ظاہری ہے، اور ایک تربیت باطنی۔ باطنی تربیت، بچے کے اخلاق درست ہوں، بچے کے اندر اللہ کا خوف ہو، بچے کے اندر مرنے کا استحضار ہو، اس کا کریکٹر درست ہو، اس کی عادتیں درست ہوں، یہ باطنی تربیت ہے۔ دونوں تربیتیں ماں باپ پر فرض ہے بچوں کی۔ قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں کے ذریعے سے اس کو بتلایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو، گھر والوں کے اندر اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں، ان کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور جس کے اوپر ایسے سخت فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوں گے جو بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو پھر آگ کے اندر بچے ڈالے جائیں گے۔ ایک ماں باپ، ایک ماں اپنے بیٹے کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، تو آخرت میں اپنے ہاتھوں سے کیوں اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ ان کی تربیت نہ کرنا اور ان کی خبر گیری نہ رکھنا، ان کی نگرانی نہ کرنا، ان کو اچھی عادتیں نہ سکھانا، یہ آخرت کی آگ میں جھونکنا ہے۔ اور دنیا کی آگ تو بہت معمولی ہے، آخرت کی آگ تو بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک ہے۔ کیسے ایک باپ کی اور ایک ماں کی غیرت گوارا کر جاتی ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، کہ یہی بیٹوں کی دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے ہر طرح کی فکر کرتے ہیں، ہر طرح کی فکر کرتے ہیں۔ بیٹے کے لیے دکان کا بندوبست کرتے ہیں، بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ کر کے کاروبار سکھاتے ہیں، اور طرح طرح کی فکریں، شادی کی فکریں اور ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ہاں، اس لیے ماں باپ اپنے بیٹوں کی آخرت کی بھی فکر کریں، ان کی آخرت کیسے اچھی بن جائے، وہ کیسے نمازی بن جائے، ان کے دل میں کیسے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی فکریں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اور اہل بیت کی، صحابہ کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ تین چیزیں سکھاؤ، نبی سے محبت، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت۔ نبی سے محبت ہوگی، اہل بیت اور صحابہ سے محبت ہوگی تو ان کے طریقے کو اپنائے گا۔ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا طریقہ اپناتا ہے۔ لیکن آج تکلیف یہ ہے، اچھا یہ صحابہ سے محبت کب ہوگی، نبی سے محبت کب ہوگی؟ جبکہ اس کو سنائیں گے تب نے کہ نبی کون تھے، صحابہ کون تھے۔ اب وہ خود تو کہتے ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر پڑھے ہوئے کے پاس بھیجو اس کو۔ بچہ نہ سمجھ ہے اس کو لے جاؤ، اپنے ساتھ ساتھ میں رکھو، کہیں بھی دین کی مجلسیں ہو تو ساتھ میں لے جاؤ۔ گھر کی تعلیم کے اندر جب بیٹھے تو جہاں تعلیم کرے اس کے بعد بچوں سے مذاکرہ کریں کہ بیٹے آج حدیث میں کیا بیان کیا، یہ حدیث کس کی تھی، کس نے بیان کیا ہے، اور حدیث کون بیان کر رہا ہے، کون سا صحابی ہے۔ اس طرح اگر بار بار پوچھیں گے تو صحابہ کی محبت، صحابہ کا نام ان کے زبان پر چڑھے گا، اور جس کا نام زیادہ لیا جائے گا، جس کے چرچے زیادہ ہوں گے، ان کی محبت دل میں آئے گی۔ تو جب محبت دل میں آئے گی تو پھر ان کے طریقوں کو اپنانا سیکھیں گے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو نام کو جانتے ہیں، ان کے طریقے کو جانتے ہیں، ان کے چرچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی محبت آئی ہے اور انہی کے طریقے کو ہماری اولاد فالو کرتی۔ اس لیے ان کے نام کا چرچا ہونا چاہیے، دین کا چرچا ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ کہیں بھی ماں باپ جائیں اور کہیں دین کی مجلسیں لگنے والی ہو تو اپنی اولاد کو پھسلا پٹا کے اس میں بھیجنا چاہیے۔ بزرگان دین کی صحبت میں جاویں تو اپنی اولاد کو ساتھ میں لے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
جب آپ کبھی کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے ہوں گے، گھر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں، ہاتھ پھرا دو، حضرت دعا کرنا اس کے لیے، خود بھی دعا کرتے ہیں، اور جہاں بھی بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بھی دعائیں کرواتے ہیں۔ یہ چھوٹا بیٹا جب بزرگان دین کے پاس جائے گا، ان کے لباس کو دیکھے گا اور سارے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھے گا ان کے سامنے، تو پھر اس کے دل میں اثرات پڑتے ہیں اس کے، اور ان کی روحانیت جو ہوتی ہے، دل کا دل کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ مگر تکلیف یہ ہے کہ خود کبھی تو توفیق ہوئی تو خود چلے جاتے ہیں، نہیں تارے نتھی آبو تو وہیں رہ جے، یہاں اپنے گاؤں میں بھی آتے ہیں تو بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہے تو خود بھی دعا کرے، بزرگان دین سے دعائیں کرواوے، اور نہ ہو سکے تو لیٹر اور خط لکھ کر کے کرواوے۔ جہاں ہم بزرگان دین سے بات کریں تو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی درخواست کریں۔ ہاں، اس کا اثر پڑتا ہے، کب کس کی دعا قبول ہو جاوے ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے ماں باپ پر اولاد کی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن اولاد کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر چند اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ثواب قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اور وہ کون سا؟ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز جاری کی تھی، یا اس نے کوئی علمی بات پیش کی تھی، کوئی کتاب چھاپ دی تھی، یا کسی کو کچھ بتایا تھا، اور اس کی اس بات پر لوگوں نے عمل کیا اور کر رہے ہیں، تو قبر میں جا کر کے بھی اس کا میٹر چالو رہے گا، ورنہ جیسے ہی موت آ جاتی ہے اس کا میٹر نیکیوں کا بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو صدقہ جاریہ، مثلا بور بنوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی خیر کا کام ایسا کہ جو باقی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو پھر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ علم کی کوئی بات، کتاب چھپوا دی یا کوئی بات بھلی بات کسی کو کہہ دی تو اس کا ثواب جاری رہے گا۔ اور اولد صالح یدعو لہ، یا نیک بیٹا جو اس نے چھوڑا تھا جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہو، وہ بیٹا اس کے لیے دعائیں کرے گا، وہ ثواب بھی اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر بیٹا نیک نہیں ہوگا، بد ہوگا، خراب ہوگا، اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی، تو اس کے گناہ اور اس کے جو بھی اعمال ہوں گے اس کی سزا جہاں اس کو ہونی ہے، اس کو بھی قبر میں اس کی سزا ہوتی رہے گی۔ یہ بیٹے جس کے لیے ہم نے، جن کی دنیا کو بنانے کے لیے سب کچھ قربان کیا اور ان کی آخرت کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ بیٹے کل قیامت کے دن اور وہاں پر میدان محشر کے اندر بھی اور یہاں قبر کے اندر بھی ہمارے لیے عذاب کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ان کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ساری فکریں جو اولاد کے تعلق سے ماں باپ کرتے ہیں، اسکول کی تعلیم اور اسی طریقے پر ان کو پیر پر کھڑا کرنے کے لیے جتنی بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ سب کی سب زمین کے اوپر کے لیے، زمین کے نیچے کے لیے کیا فکریں کرتے ہیں؟ جبکہ زمین کے اوپر کم رہنا ہے، زمین کے نیچے زیادہ رہنا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی وہیں پر رہنا ہے، قیامت آئے گی تو پھر اس کے بعد جو فیصلے ہونے وہ ہونے، لیکن وہ بھی وہاں بھی موت تو آنی نہیں، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا فکر کی؟ کیا ہمارے لیے خالی دنیا ہی سب کچھ ہے؟ ایک آدمی کو دنیا کے اندر 60-70 سال رہنا ہے، بیٹے کی اگر عمر زیادہ سے زیادہ ہوئی تو 60-70 سال، اس کے لیے ماں باپ پوری قربانی لگا دیتے ہیں اور اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، رات دن ایک کر ڈالتے ہیں، اور اسی بیٹے کو جہاں قبر کے اندر جانا ہے، زمین کے نیچے جانا ہے، اس کے لیے ماں باپ ایک ذرہ برابر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور کچھ لوگ ہمت کر کے کچھ قربانی دیتے ہیں تو تھوڑی قربانی میں تھک جاتے ہیں، اور وہاں ایک دکان کروائی
اور بیکار گئی، کامیابی نہیں ملی تو بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بیٹا چلو کوئی بات نہیں، اب دوسرا یہ دھندے میں لگ جاؤ، وہاں بھی کامیابی نہیں ملی تو تیسرے دھندے میں لگ جاؤ، اور یہاں 2-4 دن نماز کے لیے کہا یا 2-4 دن اچھی باتیں کہیں نہیں مانا تو اس کو چھوڑ دیتے، بول صاحب مانتا ہی نہیں کیا کریں؟ نہیں، جیسے دنیا کے اندر ہم فکر کے ساتھ کڑن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایسے ہی اسی فکر کے ساتھ اسی کڑن کے ساتھ اللہ سے بھی اپنی اولاد کے لیے لو لگانی چاہیے، اور ان کو بار بار فکر کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو کہتے رہنا چاہیے۔ آج تکلیف یہ ہے کہ ٹوکنے کا زمانہ ختم ہو گیا، ٹوکتے ہی نہیں، ٹوکتے رہو گے تو انشاءاللہ اصلاح باقی رہے گی اور فساد کم سے کم ہوگا۔ جہاں ٹوکنا بند ہوا تو وہاں پر فساد بڑھتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر محلے کے اندر ایک بوڑھا بھی اگر کوئی بچہ کچھ ادھر ادھر کر ڈالتا تھا تو ایک تھپڑ لگا دیتا تھا، بول دیتا تھا، اور محلے کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس بوڑھے کو کچھ کہے، بلکہ اس کا احسان مند برابر سارو کریو تم۔ اور آج اگر کسی نے کسی پر ہاتھ اٹھا دیا تو کوئی بچہ کسی کو گالی دے رہا تھا اور کوئی بوڑھا وہاں سے گزرا اور اس نے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، پھر ذرا اونچی آواز سے کچھ کہہ دیا تو اس کے ماں باپ لڑنے کے لیے آ جاتے، تمہیں کیا مارا چھوکرا نے کہیں گدھو، تمہیں نے کونے بناویلا چھے موٹا۔ بلکہ محلے کا بڑا تو دور کی بات، اگر خود اس کے بڑے رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا تو بھی مائیں لڑنے کے لیے نکل جاتی ہے، باپ لڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ارے بھائی اس نے ڈانٹا ہے تو اپنے بچے کے ساتھ خیرخواہی کی ہے نا، اس نے غلط کیا تبھی تو ڈانٹا ہے، کوئی اچھے کام پر تو ڈانٹا نہیں ہے اس کو، تو اس کی اچھائی ہوئی ہے، بھلے اس کی نیت کچھ بھی ہو ڈانٹنے والے کی، مگر ہمارے بچے کو آج ڈانٹا ہے تو کل اس کے سامنے غلط کام نہیں کرے گا، وہ اپنے بچے کا تو بھلا ہی کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ غلط کاموں پر ڈانٹے، ماں باپ اپنی اولاد کو ڈانٹے یا پھر محلے کا بڑا، قوم کا بڑا اپنے چھوٹوں کو ڈانٹے یا کچھ کہے تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے۔ تو ماں باپ پر یہ اولاد کے حقوق ہے، اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے۔ آج کے زمانے کے اندر ہماری اولاد کی فکریں کرنا یہ ہم پر بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اور اولاد کی فکر اور اولاد ہماری بات کب مانے گی؟ جب کہ ہم پہلے سنور جائیں۔ اگر ہم نہیں سنوریں گے تو پھر ہماری اولاد نہیں مانے گی بات، ہم کو پہلے درست ہونا پڑے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسائل کو ہم مانتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم حنفی کہے جاتے ہیں، ایک عورت آئی، کہا کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، گوڑ بہت کھاتا ہے، اس کو کچھ نصیحت کرو۔ امام صاحب نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد لے کر کے آنا۔ پھر امام صاحب بھی چونکہ گڑ کھایا کرتے تھے تو انہوں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر اس حالت میں اس کو نصیحت کروں گا تو کیا اثر ہوگا؟ گڑ کھانا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جب ایک وقت کے بعد جو بتایا تھا اس کے مطابق لے کر کے آئی، اب اس کو نصیحت کی کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو یا کم کھایا کرو۔ تو اس وقت کیوں نصیحت نہیں کی تھی؟ میں خود اس میں مبتلا تھا، بھئی گڑ کھانا کوئی ناجائز کام تھا نہیں، لیکن نصیحت کرنے کے لیے انہوں نے گڑ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ کہیں سے گزر ہو رہا تھا، ایک بڑھیا نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ امام صاحب اس زمانے میں تہجد پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑھیا کا میرے تعلق سے یہ خیال ہے، اسی دن سے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، یعنی پوری رات اللہ کی بندگی کے اندر مشغول رہتے تھے کہ ایک عورت کا میرے تعلق سے یہ خیال ہے اور میرا عمل اس کے خلاف میں ہو، ان کی میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ حال تھا، تب جا کر کے ان کی باتوں میں تاثیر آتی تھی۔ اس لیے کسی بھی بات کو کہنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور آج کل ہماری اولاد کی جو زیادہ فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے موبائل کے اندر اور انٹرنیٹ کے اندر بہت لگی ہوئی ہے۔ زیادہ جو بگاڑ ہے وہ انٹرنیٹ اور موبائل کا بگاڑ ہے۔ اس لیے ہماری اولاد پر اور خود ہمیں اپنی ذات پر انٹرنیٹ اور موبائل پر پابندی لگانی پڑے گی۔ اور یاد رکھو پہلے دن ڈائریکٹ پابندی نہیں ہو جائے گی، یہ تو اندر رگ رگ کے اندر موبائل گھس گیا ہے۔ تھوڑی دیر نیٹ ورک نہیں آتا ہے تو موبائل پر بھی غصہ آ جاتا ہے اور پورے گھر والوں پر غصہ آ جاتا ہے۔
فون اگر 2-3 مرتبہ لگایا اور لگا نہیں نیٹ ورک تو غصہ آ جاتا ہے، اتنا اندر گھس گیا ہے، اس لیے ایک دن میں نہیں نکلے گا، اس کے لیے ترتیب بنانی پڑے گی، ہر کام کے لیے ترتیب بنتی ہے، تو اب یہ جو محبت ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی ترتیب بنانی پڑے گی۔ ہم سب سے پہلے یہ کریں کہ دن کے اندر ہم اپنا جائزہ لیں کہ موبائل ہم اتنا استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم یوں کریں کہ بھی اتنا استعمال کرتے ہیں، اب ہم کو 24 گھنٹے کے اندر موبائل ہم کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے استعمال کرنا ہے۔ اگر پہلے سے ہم 12 گھنٹے استعمال کرتے ہیں تو آدھے پر لائیں، اس سے زیادہ ہم کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ 1 مہینہ عمل کر کے دیکھو، پھر اس کے بعد اس سے بھی آدھے پر لائیں، آہستہ آہستہ موبائل کو چھوڑیں، اور کسی دن ہمت کر کے یہ جو ان لمیٹیڈ ڈیٹا ہوتا ہے اس پر کنٹرول کریں کہ اس مرتبہ ان لمیٹیڈ ڈیٹا نہیں کروانا ہے، لمٹ ڈیٹا والا کروانا ہے، تو پھر اس سے وہ انٹرنیٹ پر جانے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ یار وہ تو ڈیٹا ختم ہو جائے گا تو پھر اچھی چیز دیکھ نہیں پائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم کم کریں۔ ہم کم کریں گے انشاءاللہ ہماری اولاد کم کرے گی، ہم ان کو کچھ کہیں گے تو وہ اس کو مانیں گے۔ اور یہ جو موبائل ہے انٹرنیٹ ہے وہ کیا فتنہ فساد مچاتے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ آج بچہ اسکول جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں وہیں سے بگڑ کر کے آتے ہیں، اور آج کل جو ہماری جوان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اور ہمارے جوان لڑکے جو آوارہ ہو رہے ہیں، تو وہ کہ اسکول کی وجہ سے ان کی دوستی ہوئی، اسکول سے زیادہ دخل موبائل کا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو اسکول نہیں جاتی ہے مگر موبائل ان کے ہاتھ میں ہے نا، اس لیے وہ بگاڑ پھیلتا ہے۔ تو موبائل پر کنٹرول کریں، اور جب تک موبائل پر کنٹرول نہ ہو جاوے، مکمل طور پر موبائل چھوٹ نہ جاوے، پابندی نہ آ جاوے، وہاں تک موبائل کی نگرانی رکھیں۔ اپنے بچوں کے موبائل کو دیکھتے رہیں، اپنی بیویوں کے موبائل کو دیکھتے رہیں، اور تم بھی اتنے پاک ہونے چاہیے کہ تمہاری بیوی تمہارا موبائل دیکھے تو تم کو بھی گھبراہٹ اور فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر تم اتنے پاک اور پاورفل ہوں گے تو تمہاری بیوی تم کو اس کا موبائل دیکھنے دے گی۔ لیکن تکلیف یہ ہے کہ اپنے یہاں چور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بیوی کا موبائل کیسے دیکھیں، بیٹی کا موبائل کیسے دیکھے، بیٹے کا موبائل کیسے دیکھے۔ ہر ایک کے موبائل میں اپنا اپنا لاک لگا ہوا ہے، اور اب تو لاک کی سسٹم اتنی آگے بڑھی کہ ایک اسکرین لاک، پھر اس کے بعد واٹس ایپ کا لاک الگ، پھر اس کے بعد گیلری کا لاک الگ، اور پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ مختلف ویب سائٹیں کھلتی ہیں اس کے لاک الگ، اس میں کیا دیکھا جاتا ہے، کہاں جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے یہ سارے لاک سسٹم جو ہے نا وہ چور سسٹم ہے، اس کو ختم کرواؤ، سمجھا بجھا کر کے ختم کرواؤ۔ اگر لاک سسٹم نہیں ہوگی، ہم بنداس سے دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں، پورا ڈیٹا معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس سے بات کرتا ہے۔ اس لیے موبائل کی نگرانی رکھیں، موبائل کی اگر ہم نے نگرانی رکھی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور موبائل کے اندر ایک کامن بات ہے، جو مرد لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں، بہت گھناؤنی بات ہے، شاید میں نے یہاں تو نہیں کہی ہوگی، کسی جگہ پر مختلف جگہوں پر یہ بات میں نے کہی ہے۔ دیکھیے، کچھ دیر بول سکتا ہوں، 5-10 منٹ۔ یہ دنیا کے اندر جو بگاڑ پھیلا ہے نا، بدکاریاں، بے حیائیاں، بے شرمی اور زیناکاری، یہ جو پھیل رہی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات ہیں، مختلف کارن ہیں، لیکن اس کا بنیادی کارن یہ ہے کہ ہماری نظریں بھٹک رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 2 شہوتیں رکھی، 2 خواہش رکھی، ایک پیٹ کی خواہش اور ایک شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ کی خواہش کس سے پوری ہوگی؟ کھانے پینے سے پوری ہوگی، اور شرمگاہ کی خواہش اس کا جو کھانا ہوگا اس سے پوری ہوگی۔ اب یہ نظر جو ہے نا، یہ آنکھ، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ کیمرہ دیا ہے، اور یہ اتنا زبردست کیمرہ ہے کہ ہمارا جو موبائل ہوتا ہے نا، موبائل میں جو کیمرہ، وہ تو ظاہری چیزوں کا فوٹو لیتا ہے، دیوار کا فوٹو لے گا، گھڑی کا لے گا، پنکھے کا لے گا، لیکن یہ جو آنکھیں ہیں نا،
اللہ رب العزت نے اتنا زبردست یہ کیمرہ دیا ہے کہ ظاہری چیزوں کا فوٹو تو لیتا ہی ہے، مگر جو چیزیں ہم کو دکھتی نہیں ہیں اس کا بھی فوٹو لیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ دیکھے ہوں گے راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی آدمی چلتے چلتے گر گیا، خون نکل گیا، یا راستے میں تڑپ رہا ہے، آپ نے مسجد کے باہر کسی غریب کو دیکھا، اس کی خستہ حالت ہے، تو دیکھنے کے ساتھ ایک تو اس کی شکل و صورت آپ کی آنکھوں میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد دل میں ایک رحم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کی شکل دیکھ کر کے یہ آنکھیں اندر پہنچاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اس کی کیفیت سے جو رحم ہے اس کا منہ دیکھ کر کے، اسی طریقے پر ایک کتا اگر تڑپتا ہوا ہے تو اس کا جو رحم ہے اس کا فوٹو بھی اندر دل میں پہنچاتی ہے آنکھیں۔ چنانچہ یہ تو چلا گیا فقیر، وہ کتا چلا گیا، کوئی سانپ دیکھا تھا اور اس سے آپ ڈر گئے تھے، وہ سانپ والا قصہ ختم ہو گیا، لیکن سالوں کے بعد وہ قصہ جب آتا ہے تو وہ ڈر والی کیفیت اور وہ پورا دھیان، پورا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اندر شکل اس کی موجود ہے، حالانکہ وہ خوف دکھتا نہیں ہے، مگر وہ آنکھوں کے راستے سے اندر گیا، اس کا فوٹو لیا ہے۔ اور یہ آنکھ جو ہے نا اس میں جیو ہے، روح ہے۔ یہ موبائل کے اندر تو جیو اور روح نہیں ہے، اس لیے فوٹو لیا، اس نے اپنی میموری میں سیو کر دیا، اور وہ بھی جب بھر جاتی ہے تو پھر موبائل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس میں تو جیو نہیں ہے، لیکن ان آنکھوں کے اندر اور اس کے ہر اعضاء کے اندر جیو اور روح ہے۔ جب آنکھوں کے ذریعے سے کوئی فوٹو جب آنکھیں لیتی ہے تو یہ دماغ اور دل کی میموری کے اندر وہ سیو ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر روح ہے اس وجہ سے اس کے اندر اس کے اثرات کو وہ پیدا کرتے ہیں۔ اب انسان غلط چیزوں کو دیکھے گا تو غلط چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے اثرات بھی اس کے دل پر پڑیں گے، اور جب اثرات پڑیں گے، انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت، پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی ضرورت، تو اسی طریقے پر اس طرح کے مناظر دیکھیں گے تو یہ شرمگاہ کی جو خواہش ہے وہ بھڑکتی ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اب تم اگر اس کو جائز طریقے سے پورا کرو یا غلط طریقے سے پورا کرو۔ اب آپ نے اور مسلمان نے یہ سارے مناظر دیکھے اس میں موبائل کے اندر، تو اس کی شہوت بھڑکتی ہے، اور وہ شہوت جب بھڑکتی ہے تو پھر صحیح جگہ ملتی ہے تو بھی ٹھیک، اور صحیح جگہ نہیں ملتی ہے تو پھر غلط جگہ پر بھٹکتی ہے۔ اور یہی جو نظر ہے نا، یہی سارے گناہ کرواتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو بدکاری کے اندر ہوتا ہے یہ نظر ہی سے ہوتا ہے، نظر کے بعد سارا کام آگے چلتا ہے۔ نظر سے نظر جب ملتی ہے تو اس کے بعد پھر گناہوں کی لائن شروع ہوتی ہے۔ انسان اپنی نظر کو نیچا رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے موبائل کے اندر اور باہر، تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن نظر سے دیکھے گا تو اب خیال آئے گا، اب خیال آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ بھی اس کی طرف چلنے کی، پیر چلنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ اس کو چھونے کی کوشش کریں گے، کان اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے، زبان اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ حدیث پاک میں ہے آنکھیں زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیر زنا کرتے ہیں اور پیر کی بدکاری اس کی طرف چل کر کے جانا ہے، اور یہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن سب سے پہلا کام جو شروع ہوگا وہ آنکھ سے ہوگا۔ آنکھ ہی اگر نہیں اٹھی ہے تو پھر دل میں خیال ہی نہیں آئے گا کسی سے بات کرنے کا، کسی بات سننے کا، کسی کی طرف چلنے کا، کسی کو پکڑنے کا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے النظر سہم مسہوم من سہام ابلیس، یہ نظر تو ابلیس کے تیروں میں سے، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہریلا تیر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ تیر کے ذریعے سے شکار کرتے تھے، لوگوں کو مارتے بھی تھے اور جانوروں کو بھی مارتے تھے۔ کبھی کبھی تیر خطا کر جاتا ہے، ٹچ ہو کر کے نکل جاتا ہے تو کام نہیں بنتا، تو پہلے زمانے کے اندر وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ تیروں کی نوک کو زہر کے والے پانی کے اندر رات میں ڈبو دیتے تھے، اب وہ نوک پوری زہر والی ہو جاتی تھی،
اب صبح میں پھر اس زہر والی جو نوک ہوتی تھی اس کے ذریعے سے شکار کرتے تھے. اب نشانے پر لگا اور کسی وجہ سے وہ برابر نہیں لگا اور ٹچ ہو کر کے نکل گیا, اس کی چمڑی کو چھیل کر کے نکل گیا, تو بھی وہ خطا نہیں گیا ہے, وہ آج نہیں تو کل مرے گا, وہ زہر اندر اثر کرے گا. تو یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, یہ دیکھنا ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے میرے ڈر سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے میرے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا اور نہیں دیکھا, تو میں اس کو ایسی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر پائے گا. آج عبادتوں میں دھیان نہیں لگ رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے, مسجد میں آتے ہیں تو بھی جلدی سے کب نکلے, یہ ہماری نظروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ نظر کی حفاظت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بتلایا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو بھی بد نظری کو چھوڑ دے گا تو میں اس کو ایسا ایمان عطا فرماؤں گا کہ اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور حدیث پاک میں ہے بد نظری کرنے والا اور کروانے والا, یعنی جس کی طرف دیکھا جاتا ہے دیکھنے والا, دونوں پر اللہ کی فٹکار ہوتی ہے, رحمت سے دوری ہوتی ہے. اس لیے موبائل کے اندر ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے. بوڑھے لوگ بھی راتوں میں دیر دیر تک لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں. موبائل کے جسمانی نقصانات تو بہت ہیں, اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہے, اس سے ہاتھ خراب ہوتے ہیں, کبھی کبھی لرزے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اخبار کے اندر روز آتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ماں باپ بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے آنے والی جو نئی نسل ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیے جاتے ہیں. ابھی تو 5 سال کا بچہ نہیں ہوا, ارے ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے, اس کو بھی موبائل پکڑا دیتی ہے مائیں, اور باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں بولتے, دادا کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں بولتے, نانا کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں بولتے. بچہ حیران کر رہا ہے, روتا ہے تو پکڑا دیا. بھائی اس کے رونے کا علاج یہ نہیں ہے, آج اس کو رونے سے بچانے کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے تم اس کو موبائل ہاتھ میں دے رہے ہو, کل کو تمہارے رونے کے دن آ جائیں گے. ہاں, موبائل کے اندر بچے کو گیم کھیل کر کے گیم نکال کر کے دے دی, گیم کھیل رہا ہے. بھئی گیم کے اندر اس کا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے, اور پھر ہاسپٹلوں کے ہاسپٹل بدلتے رہتے ہیں. یہ تو اس کی جسمانی خرابی ہوئی, اور اخلاقی خرابی کا جنازہ نکلا وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے, اور بڑے جو ہیں ان سے موبائل پر کنٹرول کروانا ہے. مگر یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کو جو مائیں موبائل دے دیتی ہے, باپ بھی کبھی محبت کے اندر موبائل دے دیتے ہیں, یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے, دشمنی, یہ محبت نہیں ہے بچوں کے ساتھ. اور اگر اس طرح تمہارا یہ طریقہ جاری رہا تو ایک زمانہ آئے گا کہ تم کو ان کے پیچھے رونا پڑے گا. سن لو اس کو. الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہتا ہوں, میرے گھر کے اندر گھر والوں کے موبائل میں بھی انٹرنیٹ پر پابندی اور میرے بچوں پر بھی پابندی. ہاں, میری بچی 15 سال کی ہوئی ہے, موبائل پر پابندی. لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر اس کے ٹیچروں نے بہت کہلوایا. آپ لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر جمائے رکھے. کوئی کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہاں, تو ٹیچروں نے بہت کہلوایا. میں نے کہا کہ وہ 9ویں کے اندر ہے, واپس اس کو 9ویں پڑھانی پڑے تو میں پڑھاؤں گا, لیکن موبائل کے اندر میں اس کو اسکول نہیں پڑھاؤں گا. صاف منع کر دیا. بہت پریشر انہوں نے ڈالا, کیونکہ جو اسکول تھی اس کا رزلٹ بہت اونچا آتا تھا. میں نے کہا نہیں, موبائل سے مجھے اپنے بچوں کو نہیں پڑھانے کا ہے. کئی لوگوں نے موبائل سے اپنے بچوں کو پڑھایا اور اس کے اندر اپنی زندگیوں کو برباد کیا ہے بچوں نے. اس لیے بچوں کو موبائل دینا یہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ بدخواہی ہے. اور بیویوں کو بھی نیٹ کی فراوانی دینا. اب تم بیویوں کو نیٹ کی فراوانی دو گے, کل تمہاری لڑکیاں بھی کسی کی بیویاں بنے گی, وہاں تقاضا کرے گی وہ. ہاں, ان کو نیٹ کی ضرورت ہے تو آپ تو نیٹ کا ریچارج کرواتے ہیں, اور موبائل کے اندر یہ سہولیات ہوتی ہے کہ کبھی ضرورت کے موقع پر ہاٹ اسپاٹ کے ذریعے سے وہ اپنی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کبھی کبھی وہ استعمال کرتی ہے. تو ضرورت کے موقع پر آپ پڑوس میں ہیں اور ان کو وہ یہ کنیکٹ کر کے دے دیجئے, ان کا کام ہو جائے گا جو ان کی ضرورت ہے. لیکن مستقل طور پر لڑکیوں کو نیٹ کے ریچارج کروانا, خود باپ کرواوے یا خود وہ کرواوے, یہ ان کے لیے زہر ہے, زہر.
اور اسی سے یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ان کی بڑی پابندی ہونی چاہیے، انٹرنیٹ پر پابندی ہونی چاہیے، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں اس پر ہماری پوری نظر ہونی چاہیے، اور یہ لاک والا سسٹم ہے اس کو ختم کرو، اس پر نظر رکھو۔ ہمارے بچے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو پردے کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے، کہاں جا رہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اور دیکھو ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں، اگر کوئی ہمارے بچوں کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ہرگز برا نہیں لگانا چاہیے۔ آج بڑی تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ کے بیٹوں کے تعلق سے کچھ کہہ دیا تو دیکھتے نہیں ہے کہ اس نے کس نیت سے کہا ہے، بس فوراً حملہ کر دیتے ہیں، تمہارو امباڑوں نے، تمہارے بیوی بچوں کا سنبھالو نے۔ بھائی میں جب تمہاری اولاد کو کہنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی؟ اور اگر میری اولاد کی کوئی خامی ہے تو میں نے تمہارے منہ پر کوئی تالا لگایا ہے؟ تم بھی آ کر کے کہہ سکتے ہو۔ جس طریقے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جس اچھے انداز میں نے آپ کی اولاد کی بھول کو بتلایا ہے، آپ بھی میری اولاد کی بھول کو بتلا سکتے ہیں۔ میں نے کوئی آپ پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ بچوں کی بھول کو نکالنے والے لوگ خلوص دل کے ساتھ بھول نکالیں۔ اور اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی گناہ کے اندر بچی مبتلا ہو گئی، بچہ مبتلا ہو گیا، تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس کے گناہ پر اس کے ساتھ ظاہری عداوت یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ان کی اولاد کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو کئی لوگ ہوتے خوشی مناتے، بہت سارے ہوتے ضرورت آتی بہو ہوشیاری مارتا ہوتا، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اس کی بیٹی بھاگی ہے، آج اس کے بیٹے نے غلط کام کیا ہے، کل تمہارے گھر میں تمہاری اولاد اور ماں بیٹے موجود ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اس لیے کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا ہے، اور کسی بھی کے ساتھ کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے ہمیں اس کی خیر خواہی کریں، وہ چاہے ہم کو سناوے، دو چار گالیاں کیوں نہیں بول دیتا ہے، مگر ہمیں اس کی خیر خواہی کے اندر اس کے بیٹوں کی غلطی کو، اس کی خود کی بھول کو، اس کی بیوی کی بھول کو اس کی خیر خواہی کے ساتھ ہمیں بتانا ضرور ہے۔ ہاں بتایا گیا ہے حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ جب کہی جاتی ہے کبھی نقصان نہیں کرتی ہے۔ کہنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے، اور نیت درست ہونی چاہیے، اور طریقہ درست ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کر دیا تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک بات یہاں سے لے کر کے اٹھو کہ ہماری اولاد کے ساتھ کچھ بھی گڑبڑی ہو، ہم اتنے کھلے دل والے ہو کہ کوئی بھی ہماری اولاد کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے کچھ بھی کہیں گے ہم اس کا شکریہ مانیں گے۔ ارے بولو زور سے، ہاں۔ اور ہم نے اگر کسی کے ساتھ کچھ دیکھا تو ہم بھی صحیح ڈھنگ کے ساتھ کہنا ہے، اور کسی کی مصیبت پر ہمیں خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ کسی کے ساتھ مصیبت پیش آ رہی ہے یوں سمجھو کہ ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، اور اللہ سے دعا میں لگنا چاہیے، اور اس کی خیر خواہی اور اس کے ساتھ جو بھی ہمارا تعاون ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے غیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ اس طرح کی چیز وجود میں آتی تو پھر غیبتیں کرنے لگتے ہیں، فلانی چوکری یوں ہوئی، فلانے کے لڑکے کا یوں ہوا، فلانی کی عورت کا تو یوں ہوا، اور چرچے پر چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ چرچے کرنے کا زمانہ نہیں ہے، کل آپ کا چرچا ہونے لگے گا دوسری مجلسوں کے اندر۔ یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا زمانہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے آج تک ہماری عزت کو سنبھالے رکھا ہے، ہماری جب تک موت نہ آئے ہماری عزت کو تو سنبھالے رکھنا، اس لیے کہ یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہماری کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس پر خوش ہونا، ہمارا اس کی غیبتوں میں مبتلا ہونا، یہ کہیں ہماری اولاد کے ساتھ وہ مصیبتیں نہ آ جاوے، اس کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے خیر خواہی کے اندر اس کو بتلانا بھی ہے، برا بھی نہیں لگانا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس کا تعاون کرنا ہے، اور اس کی مصیبت میں خوش نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس کو ادا کرنے کا ہم سب کو اہتمام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اے اللہ آپ نے اپنی توفیق سے کہلوائی ہے اور اپنی توفیق سے سنوائی ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی توفیق عطا فرما سکتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ شیطان و نفس ہمارے ساتھ بڑے مضبوط دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ شیطان تو تیرے پاس سے قسمیں کھا کر کے آیا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اے اللہ بڑا طاقتور ہے، اگر تیری مدد شامل حال نہ رہی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اے کریم آقا اپنا خصوصی فضل فرما لے، اپنا خصوصی کرم فرما لے۔ اے اللہ آج تک کی جو کوتاہیاں ہماری ذات کے تعلق سے ہوئی، ہماری اولاد کے حقوق کے تعلق سے ہوئی، اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما۔ اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا، اور والدین کو اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرما دے، اور تیرا اور اس کے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما لے، اپنا خصوصی کرم فرما لے۔ اے کریم آقا اپنا کرم فرما لے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے، اے اللہ ان ارتداد کی ہواؤں کے اندر تو ہمارے ایمان کی، ہماری اولاد کے ایمان کی، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی اور ہمارے خاندان کے ایمان کی اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اصل چیز ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہے۔ اے اللہ دنیا اصل نہیں ہے، مگر ہم دنیا میں لگ کر کے دنیا ہی کو اصل بنا چکے ہیں۔ اے کریم آقا اپنا خصوصی فضل فرما کر کے ہمیں آخرت کا استحضار عطا فرما دے، آخرت کا استحضار عطا فرما دے، موت کا استحضار عطا فرما دے، دنیا سے ہمارے دل کو چھڑا دے اور آخرت کے اندر ہمارے دل کو لگا دے۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ رمضان کے اندر آپ کے فضل اور کرم سے جو عبادتیں ہوئی، اے اللہ ان سب عبادتوں کو اے اللہ قبول فرما لے۔ ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ یقیناً اس میں روح اور جان نہیں ہے، یہ تو فقط عبادت کی شکلیں ہیں اور جھوٹی کوڑیاں ہیں، مگر اے اللہ تو تو بڑا قدردان ہے، تیرے وہاں تو جھوٹی کوڑیوں بھی کی قدر ہو جاتی ہے، تیری وہاں تو شکل و صورت کی بھی قدر ہو جاتی ہے، تیرے وہاں تو مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، عذاب کے لیے نہیں، مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے جب یہ عبادتیں اپنے فضل اور کرم سے ہم سے کروائی ہے تو اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اے اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ آج جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک جان میں جان رہے ایمان اور اسلام پر ہم سب کو باقی رکھ، ہماری نسلوں کو باقی رکھ، اور جب آخری وقت آئے بہترین حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرما، بری موت سے اور ہر اس موت سے جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی، آپ کے نیک بندوں نے پناہ چاہی، آپ کے وہاں بری موت لکھی جاتی ہے، اس سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، موت اور موت کے بعد کی ساری منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ جتنی دعائیں آج تک مانگی ہے سب میں خیر و برکت مقدر فرما کر کے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔